کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا تھا، سورہ عنکبوت جاری ہے، آیت نمبر 49 سے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نے مہربان رحمت والا۔ وقالوا لولا، اور کافروں نے کہا کیوں نہیں، انزل علیہ، اتاری گئیں اس پر یعنی اس نبی پر، آیات من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں۔ قل انما الآیات، تم کہو نشانیاں صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وانما انا، اور میں تو صرف نذیر مبین، صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، اور کیا کافی نہیں انہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، یہ بات کہ ہم نے اتاری، انزلنا ہم نے اتاری، علیک الکتاب تم پر کتاب، یتلی علیہم جو پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذالک بے شک اس میں لرحمۃ ضرور رحمت، وذکری اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس میں نصیحت ان کے لیے ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قل کفی باللہ، تم کہو اللہ کافی ہے، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا باللہ اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مچاتے ہیں تم سے عذاب کی، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى ایک مقررہ مدت، لَجَاءَهُمْ تو ضرور آ جاتا ان پر عذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اور ضرور وہ آئے گا ان پر، بغتتاً اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ بے خبر ہوں گے۔ یستعجلونک، ترجمہ کنز العرفان۔ بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مذکور ضمیر ہوا بل ہوا آیتن، ہوا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی ہے کہ ان کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو، اور نہ ہی ایسی ہے کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ضمیر ہوا
کا مرجع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر اس آیت کے یہ معنی بیان فرمائے کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان روشن نشانیوں والے ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی جو کہ معجزات ظاہر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہونے کو جان اور پہچان چکے، لیکن آپ سے اناد کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کئیوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ٹھیک ہے، لیکن اناد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اور حفاظ کا بڑا ہی درجہ ہے کہ ان کے سینے قرآن کریم کے گنجینے ہیں۔ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جائے وہ کاغذ عظمت والا ہے، تو جس سینے میں قرآن پاک ہو وہ بھی عظمت والا ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن عظیم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، چینجنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تبدیلی اور تحریف کاغذ میں ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن تو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، انا نذیر مبین، میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ یہاں سے کفار مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے کہا کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے عصا، عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کی طرح کیوں نشانیاں نہیں اتری؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب کا صاف ڈر سنا دوں اور میں اسی کا پابند ہوں۔ اولم یکفہم، اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یتلا علیہ، ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات سے زیادہ کامل ہے، اور حق کے طلبگار کو تمام نشانیوں سے بے نیاز کرنے والا ہے، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا، اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہیں ہوگا۔ یعنی دیگر انبیاء کرام کے معجزات قصہ بن کر رہ گئے، مگر یہ قرآن ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہمیشہ دیکھا جاتا رہے گا۔ اس پر ایمان نہ لانا انتہائی بدنصیب۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کے سچے ہونے اور تمہارے جھٹلانے پر اللہ گواہ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جس کا علم جتنا کامل ہو اس کی گواہی بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہے، اور یقیناً کامل ترین علم اللہ کا ہے تو گواہی بھی اسی کی کامل ترین ہے۔ اور یاد رکھو کہ باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کروا دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے اور جو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، تو ان کے مطالبہ کرتے ہی ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوتی، لیکن چونکہ اب ان کے لیے ایک مدت مقرر ہے تو جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔